ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین رہبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ احکم الحاکمین فرقان حمید کے اندر قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز سلسلہ نزول رمضان المبارک کے مہینے میں شروع کیا۔ یہ سعادت بھی رمضان کے مہینے کو حاصل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب قریب ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر اس رمضان کے مہینے کو لکھ دے، کیونکہ کوئی انسان اپنی موت اور حیات کے بارے نہیں جانتا کہ وہ آج سانس لے رہا ہے، آج زندہ ہے، کل اس دنیا میں ہوگا یا نہیں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، پورا سال اس مہینے کے لیے تیاری کرتے اور دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہماری زندگی کے اندر رمضان لکھ دے، ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ لکھ دے اور ہمیں اس مہینے تک زندگی عطا کر، تاکہ ہم اس مہینے کی سعادت سے، اس کی نعمتوں سے، اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھا کر جنت کے حقدار بن سکیں۔ ہمیں اس رمضان المبارک کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کیا جذبات ہونے چاہیے، کیا احساسات ہونا چاہیے، اور ہمیں اس رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں یہ رمضان المبارک سے پہلے جو مہینہ شعبان کا ہے، اگر میرے کچھ روزے رمضان کے رہ جاتے تو وہ شعبان سے پہلے رکھنے کی توفیق نہ ہوتی۔ رمضان کی تیاری کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بھی شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی بیان کی کہ انسان کو اپنے آپ کو وہ خود رمضان سے پہلے تیار کر لے، اپنے آپ کو سحری کی عادت ڈال لے، اپنے آپ کو افطاری کا پابند بنا لے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر کوئی اس کے لیے شیڈول، کوئی مشکل نہ ہو۔ اور جو مہینے جو روزے فرضی روزے رہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے شعبان، توفیق نہ ہوتی کہ اس سے پہلے وہ روزے ادا کر لیں، ان کی قضا کو ادا کر دیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
استقبال رمضان کے حوالے سے، عزت تصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان گزر جائے اس کے بعد کوئی انسان، کوئی مومن روزہ نہ رکھے، تاکہ وہ شعبان کے روزے رکھ کے پہلے ہی تھک نہ جائے، اپنے جسم کے اندر کمزوری محسوس نہ کرے اور پھر رمضان کے اندر اس کے لیے مشکل بنے۔ اس رمضان المبارک کا استقبال کرنا، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر جذبات ہونے چاہیے اس رمضان المبارک کے مہینے کے لیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنا خواب اصحاب کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے جس کے اندر انشاءاللہ ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ جس نے اس کی قدر کر لی، اس نے شہادت سے بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ اپنا خواب اصحاب کی جماعت کو سناتے ہیں اور صحابہ بڑا تعجب کا خیال اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ دو عبادت گزار ہیں، بڑی عبادت کرنے والے ہیں، ان کے اندر ایک انسان بڑا محنتی ہے، وہ عبادت زیادہ کرنے والا ہے، اور وہ پھر جہاد جیسے منصب پہ فائز ہوتا ہے اور لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ دوسرا انسان جو ہے وہ بھی بڑا عبادت گزار ہے، عبادت کرنے والا ہے، وہ اس کے بعد 1 سال مزید زندہ رہتا ہے، اللہ اسے 1 سال مزید زندگی عطا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب میں دیکھتا کیا ہوں کہ جنت کے دروازے سے ایک فرشتہ باہر آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ وہ انسان جو بعد کے اندر فوت ہوا ہے، شہید ہونے والے کے بعد 1 سال مزید زندہ رہا، اسے آواز دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ تم جنت کے اندر آؤ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو 1 سال پہلے شہید ہوا وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر وہ شہید ہونے والے کو آواز دی جاتی ہے کہ تم بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور پھر مجھے کہا جاتا ہے طلحہ کو کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہارا ابھی ٹائم نہیں آیا۔ تعجب کی بات یہ ہے، اصحاب کی جماعت بھی کہتی ہے کہ 1 سال پہلے فوت ہونے والا شخص جنت کے اندر بعد پہلے جاتا ہے، شہید ہونے والا شخص جنت کے اندر بعد میں جاتا ہے، حالانکہ شہادت کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ انسان کتنا ہی زیادہ گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اس کی شہادت تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ بار بار التجا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا کر تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے کے اندر قتال کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے زندگی دے، مجھے حیات دے، میں قتال کروں، لڑوں، پھر قتل کیا جاؤں، اللہ پھر تو مجھے زندگی عطا کرے، پھر میں قتال کروں، پھر جہاد کروں، پھر تیرے راستے کے اندر قتل کیا جاؤں۔ شہادت کا مزہ تو یہ ہے، تمام گناہ معاف، سیدھا جنت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمنا کی ہے شہید ہونے کی، لیکن یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس نے اس کی قدر کر لی، اخلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ۔ جب یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا کہ شہید ہونے والا بندہ جنت کے اندر بعد میں گیا، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلحہ اس میں تعجب کی بات کیا ہے، وہ جو بعد میں فوت ہونے والا ہے 1 سال مزید زندہ رہا۔ فرمایا ہاں،
فرمایا اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ بھی آیا ہوگا؟ کہا ہاں اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ بھی آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی نیکیاں ہیں، یہی رمضان کا قیام اللیل ہے، یہی رمضان المبارک کے روزے ہیں، رمضان کے اندر کی ہوئی نیکیاں ہیں جو اسے شہید ہونے والے سے پہلے جنت کے اندر داخل کرا گئی۔ اور پھر فرمایا فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ان دونوں کے درمیان، ان کی نیکیوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ ان کا مقام ہے جس بندے نے رمضان المبارک کا مہینہ دیکھا، اس کے اندر نیکیاں کی، اس کا استقبال کیا، اس کی قدر کی، وہ جنت کے اندر شہید ہونے والے انسان سے پہلے جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اور جس نے اس کی قدر نہ کی، اس کی اہمیت کو نہ جانا، اس کی فضیلت کو نہ سمجھا، اس کے مقام کو نہ سمجھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور جبرائیل کی لعنت ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جس انسان کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے خلاف معمور آمین کہا، 3 دفعہ آمین کہا۔ اصحاب کی جماعت پوچھتی ہے اللہ کے حبیب آپ نے پہلے کبھی ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے آمین کہا ہے خلاف معمور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے، جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا انہوں نے کہا وہ شخص ہلاک ہو، خاک آلود ہو، برباد ہو جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اس کا استقبال کر کے اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا کے اس کے اندر نیکیاں کر کے توبہ کر کے معافی مانگ کے جہنم سے نہ بچ سکا، جنت کے اندر داخل نہ ہو سکا، سچا مومن نہ بن سکا، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر وہ شخص اپنا نصیب خود دیکھ لے کہ جس کے لیے اللہ لعنت بھیجے، جبرائیل بد دعا کرے، امام الانبیاء، انبیاء کے امام، خاتم النبیین جس کے لیے بد دعا کے اوپر آمین کہہ دے، وہ شخص یقیناً ہلاک ہو گیا۔ جس نے اس رمضان المبارک کی اہمیت کو نہ جانا، نہ سمجھا، اس کی دنیا کے اندر بھی ضلالت اور آخرت کے اندر رسوا کر دینے والا عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ اس رمضان المبارک کی اہمیت کو ہم نے جاننا ہے، اس کے مقام کو سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے، امت محمدیہ کو ایک تحفہ عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ صحابہ پوچھتے ہیں، اصحاب یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے کہ وہ علم کو حاصل کرنے والے تھے، سوال کرنے والے تھے، چاہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے گناہوں سے بچا لیا ہے، غلطی سے بچا لیا ہے، پھر بھی سوال کرنے والے ہیں۔ ہماری طرح اپنے اماموں کے آگے، اپنے پیروں کے آگے، اپنے بڑوں کے آگے گونگے بہرے اندھوں کی طرح نہیں تھے بیٹھتے، دلیل طلب کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ فرمایا آپ پہلے ممبر پہ جاتے ہیں، پہلے ممبر پہ تشریف لے جاتے تھے، کبھی آپ نے آمین نہیں کہا، اب کیا وجہ ہے؟ آپ نے سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پہلے ایسے نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ سوال کیا، دلیل طلب کی، وجہ پوچھی۔ جب ہمارے دلوں کے اندر یہ محبت علم حاصل کرنے کی پیدا ہو جائے گی، دلیل طلب کرنے کی یہ محبت پیدا ہو گئی،
تو پھر سمجھ لیجئے ہدایت کا راستہ ہمارے لیے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ ہم جنت کے قریب ہو چکے ہیں اگر ہم نے دلیل حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، جس طرح صحاب کی جماعت نے آپ سے سوال کیا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کیوں کہا؟ کہا میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے کہا وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، وہ شخص بھی خاک آلود ہو، تباہ ہو، برباد ہو جائے، اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور جب آپ کا نام اسم گرامی کسی انسان کے سامنے لیا جائے تو اس کے اوپر پھر درود پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، اگر وہ ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے۔ بعض لوگ اس بات کے اندر اور بعض علماء اوائزین درود پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ خود آلریڈی ایک درود ہے، تو اس کے لیے درود پڑھنا بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ایک درود ہے۔ اسی طرح بعض مقامات کے اندر نام ایسے اس طریقے کے ساتھ خطبہ انداز بیاں اس طرح ہوتا ہے کہ پڑھنے سننے والے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے کہ جو سن کے درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ جب آپ کا نام لیا جائے اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ لازمی پڑھا کریں۔ اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بد نصیب کے لیے بد دعا کی کہ جو بندہ جس کی زندگی کے اندر اسے بوڑھے والدین کا تحفہ ملا، اس کی زندگی کے اندر والدین بوڑھے ہو گئے، والدہ بوڑھی ہو گئی یا والد بوڑھا ہو گیا، پھر وہ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، جبرائیل کی لعنت ہو، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو۔ جس کے والدین اس کی زندگی کے اندر بوڑھے ہو گئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ آج نوجوانوں کا کردار بڑا شرمناک ہے، والد یہ نہیں یا والدہ کہ وہ تہجد گزار ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، باپ عبادت کرنے والا ہے، وہ عبادت کرنے والا ہے پھر بھی، وہ گناہ گار ہے پھر بھی، یا مشرک ہے یا کافر ہے پھر بھی بچے کے اوپر، اولاد کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واحد ایک والدین کا رشتہ ایسا ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے، فَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن مجید اگر پڑھیں گے، اگر اس قرآن کا مطالعہ کریں گے، ہمیں بار بار اس کے اندر یہ ملے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ جو بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر لے، اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بد دعا سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے۔ یہ پیغام ہے رمضان کا، استقبال رمضان، کہ ہم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے اندر کون سی نیکیاں پیدا کرنی ہے، اپنے اندر انسان کے دل کے اندر دماغ میں کون سے جذبات ہونے چاہیے، انسان کے کون سے اعمال ہیں جو درست ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ دلوں کی صفائی کرنا۔
جیسے ہر عید کے اوپر، ہر کسی خوشی کے اوپر ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے اندرونی اور بیرونی بدن کی صفائی کرتے ہیں، اسی لیے اس رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہم نے اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے دلوں کو درست کرنا ہے، نیت کو خالص الا اللہ کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحْتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، کہ جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی اس نے اپنے تمام بدن کی اصلاح کر لی۔ 5-7 فٹ کا جو بدن ہے، جسم ہے، اگر وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرے، اور جس نے دل کی اصلاح نہ کی، اپنے دل کو درست نہ کیا، پھر اس کا سارا جسم گناہوں کے اندر اور گمراہ ہو جائے گا۔ کلہ جسد، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کہا ہے، اس لیے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہم نے اس کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اور تیسری چیز ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ چیزیں تو بہت ساری ہیں، احادیث کے اندر ذکر ہوئی ہیں، لیکن ٹائم مختصر ہے، 1-2 چیز بیان کر کے انشاءاللہ الرحمن اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے کہ اللہ ہماری زندگی کے اندر یہ دوبارہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، جس نے اس کی قدر نہ کی، پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر چکے ہیں کہ اس کے لیے وعید ہے، اللہ کی، جبرائیل کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اور بد دعا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جس نے میری نعمت کے اوپر شکر گزاری نہ کی، میری نعمت کی قدر نہ کی، ان عذابی لشدید، اس کے لیے بڑا شدید عذاب ہے، میری نعمت کی قدر نہ کی۔ اور جس نے میری نعمت کی قدر کی، شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اسے مزید عطا کروں گا، اسے مزید دوں گا، مزید نعمتیں اس کے اوپر برساؤں گا، جس نے میری نعمتوں کی قدر کی۔ ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے، ایک نعمت دولت کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، لیکن اگر ہمارے دل درست ہو جائیں، قرآن اور حدیث کے پابند ہو جائیں، علم کو حاصل کرنے والے ہو جائیں، تو پھر اس رمضان المبارک سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر انسان نیکی ایک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 گنا لکھ دیتے ہیں، یا انسان کے دل کو دیکھتے ہوئے، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہم جہنم سے بچ سکے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تو ہم نے اس رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اپنے جسم کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، اپنے کردار، اپنے اعمال کے ذریعے تبدیلی واقع ہونی چاہیے، یہی ایک میسیج ہے رمضان المبارک کا۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ایک یہ بھی بڑی ضروری ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جو بندے اپنے جسم کے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں، گناہ کر چکے ہیں، گناہ کر کر کے 40 سال 50 سال بوڑھے ہو چکے ہیں، میرے بندوں سے کہہ دو قل یا عبادی الذین، گناہ کرنے والوں سے، اللہ کی محبت دیکھیں گناہ گاروں سے، انسانوں سے، یا عبادی الذین، میرے بندوں سے کہو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر گناہ کیے ہوئے ہیں، بوجھ محسوس کرتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً میں بڑا معاف کرنے والا ہوں اگر انسان توبہ کر لے گا۔ توبہ کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ شرط اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ لگائی ہے کہ توبہ کرنی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بے نماز تھا، آئندہ کے آج کے بعد میری کوئی جماعت نماز مس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں اپنی زندگی کے اندر روزہ نہیں رکھ سکا، فرضی روزے ادا نہیں کر سکا، تو میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں تمام روزے رکھوں گا۔ اور
کوئی بھی گناہ کوئی بھی عیب انسان کے اندر موجود ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے گناہ کو چھوڑ دینا۔ اللہ میں یہ گناہ کو چھوڑتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتے ہوئے، خلوص نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کی نیت درست ہو، خالص ہو، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہو، تو ایک چیز ہم نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اس چیز کے اوپر ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی خوش بختی ہے اور خوشخبری ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ 40 دن جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے، 40 دن جماعت کے ساتھ، جماعت نہیں چھوڑتا، تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑتا۔ تکبیر اولیٰ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے نماز شروع کرتا ہے، اس تکبیر کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے 2 براتیں لکھ دیتے ہیں۔ براءۃ من النار، پہلی برات جہنم سے۔ جب بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور دوسری برات وبراءۃ من النفاق، اللہ تعالیٰ نفاق سے اس کے لیے برات لکھ دیتے ہیں، گنی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ لاپرواہ کر دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہے کہ بندہ اگر 40 دن اس رمضان المبارک کے استقبال کے لیے کہ میں نیت کرتا ہوں، اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری کوئی جماعت مس نہیں ہوگی۔ نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی لعنت ہے ایسے شخص کے لیے جو بندہ جماعت سے پیچھے رہنے والا ہے۔ کم از کم وہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ 40 دن کے بعد نماز کو، جماعت کو چھوڑ دے، بلکہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن کوئی بھی کام دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بندہ اس کا عادی بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ہم نے عادت اور اپنی روٹین کے اندر، دنیاوی امور کے اندر ہم نے اس چیز کو شامل کرنا ہے کہ جو عیب، جو برائیاں ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر موجود ہیں، ہم نے اس رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے انشاءاللہ الرحمن ان عیبوں کو، ان گناہوں کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے نیکی کے اوپر قائم رہنا ہے، نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نے اس رمضان کا مزید فائدہ حاصل کرنا ہے اور اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث سن کر اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جہالت کے اندر انسان کوئی عمل کرتا ہے، اس کے پاس جب ہدایت پہنچ چکی ہے، قرآن پہنچ چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچ چکی ہیں، وہ پھر بھی گمراہ ہے۔ پھر قبر کے اندر اسے سوال کیا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، تو اس طرح کرتا رہا ہے، کیوں کرتا رہا ہے؟ وہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا۔ رمضان المبارک کا میسیج یہی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، مسائل کو سیکھنا، سحری کے مسائل، افطاری کے مسائل، روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، قیام اللیل، نماز تراویح کے مسائل، سفر کے مسائل، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ہم نے جاننا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایک چیز اور، جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رمضان المبارک کے روزے اور نیکیاں قبول کر لی جائیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْحًا لَن يُقْبَلَ مِنكُمْ، کہ تم چاہے نیکیاں کرو، روزے رکھو، قیام کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد کرو، تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی اگر تم نے اپنے دل کی اصلاح نہیں کی، اگر تم نے پہلے گناہوں سے توبہ نہیں کی،
پہلے گناہوں کو چھوڑا نہیں تو تمہاری کوئی نماز قبول نہیں۔ تو اس لیے ہم نے صرف رمضان المبارک کا مسلمان نہیں بننا، اس مہینے کا مسلمان نہیں بننا، بلکہ 12 مہینوں کا مسلمان بننا ہے، پوری زندگی کا مسلمان بننا ہے، اور اسلام کو اپنا رہبر مانتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بالکل ایک علیحدہ مومن اور مسلمان بنانا ہے قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق۔ اور اس مہینے کے اندر اگر اللہ نے توفیق عطا کی ہے تو عمرہ کرنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کیا اس نے جیسے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ بڑی فضیلت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق اور ہمت عطا کی ہے اس مہینے کے اندر عمرہ بھی ادا کیا جائے، اور دوسری نیکیاں جو ہیں ان کے اندر بھی سبقت اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ